फतूर इश्क किस्त नंबर 31। रात के 11 बज रहे थे। अरसम सुबह का गया अभी तक वापस नहीं आया था। अनूरल उसका इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। उसने डिनर भी नहीं किया था क्योंकि वो इसके साथ खाना चाहती थी। सुबह से वो अपनी मर्जी से घर की सफाई और सेटिंग करने में लगी हुई थी और शाम टीवी देखते इसके लिए खाना बनाते गुजारती। भूख से उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बेसाख्ता भाग कर गई और बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया। सामने लंबी दाढ़ी और बालों वाला आदमी खड़ा था। आंखों पर मोटा चश्मा लगाए, ब्लैक शलवार कमीज और कंधे पर शॉल। अनूरल सर से पांव तक उसको देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम बच्ची, उस आदमी ने भारी आवाज में मुस्कुरा कर कहा। अनूरल अंदर ही अंदर अपने वाइल्ड बेबी की ओवर एक्टिंग देखकर हंस पड़ी। वो चाहे लाख गेटअप बदल ले, वो इसे लाखों में भी पहचान सकती थी। वालेकुम अस्सलाम अंकल जी, आप कौन? वो मासूमियत से एक्टिंग करते बोली। अरसम को इस पर सख्त गुस्सा आया। ये लड़की रात के इस वक्त किसी अनजान आदमी के लिए बिना सोचे समझे दरवाज़ा कैसे खोल सकती थी, और ऊपर से इतने आराम से बात भी कर रही थी जिससे उसकी जान को खतरा भी हो सकता था। दरअसल मैं अरसम से मिलने आया हूँ, मैं उसका दूर का चचा हूँ। अनूरल को जोर से हंसी आई मगर वो बमुश्किल जब्त करते बोली। कितना दूर? अरसम एक पल को ठिठक गया। अच्छा मजाक कर लेती हो बच्ची, वो जबरदस्ती हंसा। अब अंदर आने दो। मैं भी उस बदतमीज का कब से इंतजार कर रही हूँ अंकल, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करता फिर रहा है। खुद के लिए बदतमीज और आवारा सुनकर अरसम का मुंह खुल गया। गलत बात है बच्ची, शोहर के बारे में ऐसे नहीं बोलते। उसने चश्मा ठीक करते उसे तमीज सिखाई। लेकिन अंकल जी, हमारी शादी तो कल ही हुई है, और आपको कैसे पता चल गया कि मैं उसकी बीवी हूँ? अरसम फौरन से सटपटा गया। उस लड़की का दिमाग भी उसी की तरह तेज था। मेरा मतलब कि वो आज मुझसे मिला था, बोला था कि अगर वो घर पर ना हो तो इसकी बीवी होगी। अच्छा? अनूरल ने बमुश्किल हंसी रोकते सर हिलाया। अंदर आइए। पता नहीं वो साई को, मेरा मतलब है कि मेरे साईं कब तक आएंगे? वो अपनी शाल अपने गिर्द लपेटते अंदर चल पड़ी। अरसम उसके पीछे घर में दाखिल हुआ और खामोशी से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर धीमे कदमों से उसके पीछे आते अचानक से उसकी कमर थाम कर उसे अपनी जानिब खींच लिया। अनूरल के हलक से हल्की सी चीख निकली थी कि उसने पॉकेट से गन निकालकर उसके चेहरे के सामने कर दी। च च च च आप तो एक नंबर की बेवकूफ़ निकली बच्ची। कोई भी आदमी तुम्हारे शौहर का नाम लेकर झूठा रिश्ता जोड़ ले और तुम बिना सोचे समझे उसे घर में आने दो, अपनी नाजुक जान की परवाह नहीं है? वो गन के नाल इसके माथे से होता हुआ इसके सुर्ख लबों तक ले आया, फिर धीरे से इसके लबों के नीचे मौजूद तिल पर घुमाया। अनूरल ने हल्का सा ऑफ वाइट कॉटन का लॉन्ग फ्रॉक पहना था जिसके दामन पर ब्लू एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी। जल्दी से बांधे गए बालों की कुछ लटें इसके गालों पर बिखर रही थी, जबकि शॉल बार बार इसके कंधे से फिसल कर इसकी खूबसूरती को मजीद उभार रही थी। उसे अपने इतने करीब देखकर अरसम की आंखें खुमार से सुर्ख होने लगी। एक पल को वो भूल गया कि वो इसे डराने आया था। आप बहुत खूबसूरत हैं। उसकी आवाज़ भर्रा गई। इतनी खूबसूरत कि तुम्हारे हुस्न के आगे तारीफ के अल्फाज फीके पड़ जाएं। गनब उसकी गर्दन से होता सीने तक आ चुका था। इतनी खूबसूरत कि किसी का भी ईमान डगमगा जाए। जिस पर नूरल के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। वो धीरे से इसके गले में बाजू डालकर इसके करीब हुई। मेरे सामने तो बड़े शरीफ बनते हो वाइल्ड बेबी। अरसम इसके शहर में खोया था, इसकी आवाज़ पर चौंका। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझता, अनूरल ने अपना जिस्म इसके ग्रिप के अंदर हाफ टर्न में घुमाया था। अपने पाँव इसकी अपना पाँव कुशन के आगे ब्लॉक कर रखा था और एक हाथ से इसकी रेस्ट कंट्रोल की और दूसरे हाथ से शोल्डर को फोर्स पुश किया। बैलेंस टूट गया। अरसम सीधा पीछे सोफे पर जा गिरा। गन इसके हाथ से निकलकर कुशन पर लगी और इसकी आंखें हैरत से फैल गई। अभी वो सिंबल था कि अनूरल इसकी गोद में आ बैठी, और वहीं अरसम का दिल रुक गया। अनूरल ने गन उठाकर इसके चेहरे से होती नाक और फिर लबों तक फेरना शुरू कर दी। आपको मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए नकली अंकल जी। शायद अरसम खान को शायद अरसम को खान साहिब ने नहीं बताया कि उसकी बीवी ब्लैक बेल्ट है। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट कर रहा था ताकि आगे तुम्हारे खतरात मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट कर रहा था ताकि आगे तुम्हारी जान को खतरा ना हो। वो संजीदा लहजे में बोलता इसे खुद से दूर करने लगा। ओहो, सर को तो मेरी फिक्र होने लगी। वो खिलखिलाई, बहुत बुरे एक्टर हो वाइल्ड बेबी। वो गन इसके सीने पर रखती मजीद झुकी थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? अरसम इसे बस देखता ही रह गया। तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, वो इसकी आंखों में आंखें डालकर सरगोशियाना अंदाज में बोली थी। लेकिन तुम्हारी अन्नू तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। उसे तुम्हारी खुशबू की पहचान है और तुम्हारे चेहरे का एक एक नक्श उसके दिल में गड़ गया है।
اور جب تک تم قریب ہوتے ہو تو اس کا دل خود بخود تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ پھر اس نے اس کا کالر پر انگلی رکھی۔ ان سب کو چھوڑ کر تمہاری ایک عادت نے تمہیں پکڑوا دیا، ارسم کی بھویں سکڑی۔ تم ہمیشہ شرٹ یا قمیض کے اوپر کے 3 بٹنز کھول کر رکھتے ہو۔ شاید بہت گرمی لگتی ہے میری بیبی کو۔ وہ اس کے سینے کے موجود تل پر نرمی سے اپنے لب رکھ گئی تھی، اور بس ارسم کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے جھٹ سے اس کی کمر کو تھاما اور اسے نیچے صوفے پر گرا کر خود اس کے اوپر آ گیا۔ خمار کی سرخی اس کے سرمئی آنکھوں میں پھیل گئی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکنے ہی والا تھا کہ انور نے فوراً سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ بدمزہ ہوا۔ پہلے یہ سب نکالو۔ وہ اس کی نقلی داڑھی، وگ اور چشمہ اتارنے لگی۔ اگلے ہی پل ارسم کا اصلی خوبصورت چہرہ اس کے سامنے تھا۔ انورل مسکرا کر اس کی بیرڈ سہلانے لگی۔ ارسم خمار آلودہ نگاہوں سے اس کو دیکھتا پھر سے اس کی جانب جھکنے لگا۔ دونوں کے درمیان صرف انچ بھر کا فاصلہ تھا۔ ارسم کے ہونٹ انورل کے ہونٹوں سے ہلکا سا مس ہوئے کہ اچانک انورل کی نظر اس کی گردن پر موجود گہرے کٹ پر پڑی۔ اس کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا۔ اگلے ہی پل تھا ایک زوردار تھپڑ ارسم کے گال پر پڑا۔ اس کی ساری خماری بھگ سے اڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ انورل اس کے زخم کو دیکھ کر چیخی تھی۔ اتنا بھی بڑا نہیں ہے، جب میں سب کو ٹرین کر رہا تھا مشین سے ہلکا سا کٹ لگ گیا۔ تمہیں یہ ہلکا سا کٹ لگ رہا ہے؟ یہ کسی چاقو یا خنجر سے دیا ہوا زخم لگ رہا ہے۔ وہ روتے روتے اس کے سر پر 2-3 چپت اور مار گئی، جس پر وہ اسے گھورنے لگا۔ گھور کیا رہا ہے؟ زیادہ آنکھیں دکھایا تو 1-2 تھپڑ اور لگاؤں گی۔ ارسم صدمے سے اس کو دیکھنے لگا۔ آخر یہ لڑکی تھی کیا؟ انورل بھاگ کر اندر گئی، فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی، پھر اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ خود کا خیال نہیں رکھ سکتے تو کم از کم میرا ہی رکھ لو۔ وہ کبھی ڈانٹتی، کبھی روتی، کبھی اس کے سر پر چپت مارتی۔ پتہ نہیں روز کون سی گنڈا گردی کرتے پھرتے ہو۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا ارسم؟ اور وہ چپ چاپ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ ارسم کو اچانک اپنی ماں یاد آ گئی، جو بچپن میں اسے یوں ہی گھٹنے کا زخم دیکھ کر ڈانٹتی تھی۔ اسی لیے تجھے باہر کھیلنے نہیں جانے دیتی سمو۔ اپنا خیال نہ سے ہی میرا خیال رکھ لیتا۔ وہی پریشانی، وہی ڈانٹ، وہی محبت جتانے کا طریقہ۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ یہیں رکو۔ انورل نے بینڈیج لگاتے اس کے سر پر ایک اور چپت ماری۔ میں کھانا لے کر آتی ہوں، پتہ نہیں صبح سے کھایا بھی ہے یا نہیں، گنڈا کہیں کا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ ارسم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ انورل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ پلٹ کر اس کو دیکھنے لگی، اور اگلے ہی پل ارسم بچوں جیسی معصوم شکل بنا کر بولا، پھر سے ڈانٹو نا۔ کیا ہم لوگ بس 1 ہفتے کے لیے گئے ہیں کیا؟ اور ادھر پوری دورانی مینشن کی اسکرپٹ ہی بدل گئی۔ عیسیٰ نے سموسا ہاتھ میں لیے حیرت سے دلارا کو دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کینٹین میں بیٹھی گپے لڑا رہی تھی۔ دلارا نے پورے مزے لے لے کر اسے مینشن میں ہونے والے تمام ڈرامے سنا دیے، اور پھر نسا ہر دوسرے منٹ پر شوق ہو رہی تھی۔ ہاں مجھے لگا تھا ڈیڈی نے پھوپھا جان اور آپ لوگوں کو سب بتا دیا ہوگا۔ دلارا برگر کھاتے بولی، شاید بتایا ہوگا لیکن ہم سے ڈسکس نہیں کیا ڈیڈ یا موم نے۔ نسا ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے بولی، یار دل، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہانیہ مومانی ایسا کچھ کر سکتی ہیں۔ نسا افسوس سے سر ہلا کر بولی۔ دلارا نے ہلکی سانس بھری، دل کی بری نہیں ہے، بس ان کی انا بیچ میں آ جائے نا تو ان کے آگے انہیں آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا۔ نسا کچھ دیر چپ رہی، پھر اچانک اس کا چہرہ بگڑا۔ اور تمہارا بدتمیز بھائی اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہا ہے؟ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے؟ دلارا نے فوراً سے آبرو اٹھائی۔ اوہو، تو میڈم کا اصلی دکھ یہ ہے۔ بالکل ہے، نسا جنجلائی تھی۔ 1 ہفتے میں یونیورسٹی نہیں آئی تو مجھے لگا جناب تڑپ کر میرے آگے پیچھے گھومیں گے، لیکن یہاں تو وہ میری جانب دیکھ بھی نہیں رہا۔ دلارا نے جوس کی سپ لگاتے جان بوجھ کر آگ لگائی۔ وہ تمہارا سڑیل بھائی خود اتنا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، دایان تو اس کے سامنے پھر بھی بہتر ہے۔ نسا کی ہیزل گرین آنکھیں تنگ ہو گئی تھی۔ او ہیلو، ایکسکیوز می، میرا بھائی کی کمپلینس تمہارے اس چچورے بھائی سے مت کرو۔ او ہیلو ایکسکیوز می، میرے شریف بھائی کی کمپیریزن تمہارے اس چچورے بھائی سے مت کرو، اوکے؟ شریف؟ دلارا نے اتنے زور سے کہا کہ پاس پڑی ٹیبل کے 2 اسٹوڈنٹ مڑ کر اس کو دیکھنے لگے۔ تمہارا بھائی شریف نہیں، 1 نمبر کا نبا ہے، نبا۔ نسا کی ہنسی نکل گئی۔ شٹ اپ دل، سچ کہہ رہی ہوں، اس کا نام نہال نہیں نبا ہونا چاہیے، نبال ہونا چاہیے۔ دلارا؟ نسا اب ہنس رہی تھی اور اریٹیٹ بھی ہو رہی تھی۔ دلارا ڈرامٹک انداز میں بولی، پتہ ہے میری وجہ سے پپو نے اسے ڈانٹا تو مجھے گلٹ فیل ہوا۔ میں سوری بولنے اس کے لیے گفٹ لے کر گئی، اور اس نکمے نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ نسا تجسس سے دیکھنے لگی۔
गिफ्ट खोलने के बजाय सीधा जमीन पर दे मारा। दलारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एटीट्यूड देखा है इस हैरी पॉटर का? निशा इसके चेहरे के बदलते तासुरात को गौर से देख रही थी, तभी किसी ने आकर उनके टेबल पर जोर से अपना पाँव मारा और वो दोनों अचानक बौखला गई। वाइट शर्ट पर डार्क ब्लू जैकेट और जीन्स पहने हमजा अब्बासी इसके सामने खड़ा था। उसके बाल बिखरे थे, आंखें अजीब सी सुर्ख हो रही थी, जैसे काफी देर से सोया ना हो या फिर किसी चीज के असर में हो। निशा को इसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। दिल, उसकी आवाज हमेशा से ज्यादा भारी और बेचैन थी। मेरे साथ चलो। दलारा ने भवें सुकेड़ी। कहाँ? बस चलो। मैं बिजी हूँ हमजा, दलारा ने कैजुअली कहा और वापस निशा की जानिब मुड़ गई। लेकिन हमजा ने फौरन से इसकी कलाई पकड़ी। गिरफ्त जरूरत से ज्यादा सख्त थी। निशा की भवें फौरन से सिकुड़ गई। हमजा, लिव माई हैंड, दलारा ने इसके हाथ को झटकते कहा था। हमजा झुक कर धीमी आवाज में बोला, दिल प्लीज अभी चलो मेरे साथ। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। हमजा, तमीज से, निशा ने सख्त लहजे में कहा। हमजा ने खूनखार निगाह इस पर डाली जो निशा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम बीच में मत बोलो। एक्सक्यूज मी। निशा का चेहरा सख्त हुआ। दलारा अब इरिटेट होने लगी थी। मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। लेकिन हमजा ने इसे चेयर से खींचने की कोशिश की। कम विद मी राइट नाउ। अब कैंटीन में कई लोगों की निगाहें उनकी जानिब उठ चुकी थी। दलारा का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। हमजा, डोंट फोर्स मी, लीव माई हैंड। दलारा, ड्रामा मत करो और चलो मेरे साथ, वो दांत पीसते बोला था। उसने फिर जोर से इसकी कलाई खींची थी और अगले ही सेकंड छटाक पूरी कैंटीन एकदम से खामोश हो गई। हमजा भी यकीनी से अपने गाल पर हाथ रखकर दलारा को देखने लगा। दलारा गुस्से से कांपने लगी। माइंड योर लिमिट हमजा अब्बासी, इसकी आवाज़ पूरी कैंटीन में गूंजी। मेरा बॉयफ्रेंड होने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे फोर्स करो। हमजा के जबड़े भींच गए। पूरी कैंटीन की नज़र अब इसी पर थी। कुछ लोग धीमे धीमे हंस भी रहे थे। दलारा की आंखों में देख दलारा उसकी आंखों में देख कर बोली, और दोबारा बिना मेरी परमिशन के मुझे हाथ लगाया ना। वो शहादत की उंगली इसकी जानिब उठाकर बोली, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमजा की आंखों में जिल्लत और गुस्सा एक साथ उभरा। यू नो व्हाट दिलारा, उसने टेबल को जोर से ठोकर मारी। यू विल रिग्रेट दिस, कहता हुआ वो गुस्से से कैंटीन से निकल गया। उसके जाते ही निशा फौरन से दलारा के पास आई। दिल, आर यू ओके? दलारा ने गहरी सांस ली, लेकिन इसकी आंखों में अभी भी गुस्सा भरा था। पता नहीं आज इसे क्या हुआ था। हेजन फ्रेश था, नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली। गीले बालों को टॉवल से सुखाती इसने एक नज़र बेड पर डाली जहां अर्जल अभी आराम से फैला हुआ सो रहा था। हाय अल्लाह, कितना सोता है ये इंसान। हेजन दिल ही दिल में बुदबुदाई। सुबह के 8 बज रहे थे और इसे फिक्र नहीं थी कि नीचे क्या सोचेंगे। सुबह के 8 बज रहे थे और उसे फिक्र थी कि नीचे सब क्या सोचेंगे। और क्या इस नखरीले नवाब को ऑफिस नहीं जाना? वो डरते डरते बेड के करीब गई। सर, सर, उसने निहायती धीमी आवाज में पुकारा, जैसे डर रही हो कहीं वो गुस्से में धाड़ ना दे। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो थोड़ा झुक कर अर्जल को झंझोड़ने लगी। अगले ही पल अर्जन ने नींद में तेजी से हाथ बढ़ाया और हेजन की कलाई पकड़कर इसे झटके से बेड पर गिराया। हेजन की सांसें अटक गई जब अर्जल ने मुकम्मल तौर पर इस पर झुकते अपनी भारी टांगों से इसकी टांगे कर लॉक किया और चेहरा इसकी गर्दन में छुपा लिया। हेजन सर से पांव तक सुर्ख पड़ गई। अर्जन अर्जल इत- इसे तकिए में अर्जल उसे तकिया समझकर मजीद खुद में भींच गया था और इसकी गर्दन में मुंह छुपाए गहरे सांस लेने लगा, जैसे उसकी भीनी भीनी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा हो। सर प्लीज, दूर हटिए। हेजन ने बमुश्किल कसमसाते उसे हटाने की कोशिश की थी, मगर अर्जल जो गहरी नींद में था उस नर्म मुलायम वजूद को मुकम्मल महसूस करते अपनी नाक इसकी गर्दन पर सहलाने लगा। हेजन को अजीब सी गुदगुदी होने लगी, मगर जब अर्जल के लबों ने इसकी गर्दन को छुआ तो हेजन की बर्दाश्त खत्म हो गई। उसने पूरी कुव्वत से अर्जल के बाजू पर एक जोरदार चुटकी काटी। आउच! अर्जल की नींद पल भर में फना हुई थी। उसने गुस्से से अपनी आइस ब्लू आंखें खोली और सामने अपनी और हेजन को इस पोजीशन में देखकर फौरन से उठ बैठा। हेजन भी बिजली किसी तेजी से बेड से उठी और दूर जा खड़ी हुई। मिस हेजन, आप मेरे बेड पर क्या कर रही थी? अर्जल ने गुस्से से पूछा। हेजन की आंखें फैल गई। उसने गुस्से से अपने दोनों बाजू कमर पर टिकाए और किसी लड़ाकू आंटी की तरह उसके सामने आ गई। मुझे कोई शौक नहीं है आपके बेड पर सोने का। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने सोचा आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो जाए इसलिए उठाने आई थी, और आपने उठने के बजाय मुझे खींचकर बेड पर गिराया और मेरे सामने वो सब
کہتے کہتے وہ رک گئی اور اس کے گال تمتما اٹھے۔ کیا سب کیا کیا میں نے آپ کے ساتھ؟ ارزل کو اس کے گلابی گال دیکھ کر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کچھ نہیں، بس میرے اوپر اپنی بھاری ٹانگیں پھیلا کر سو رہے تھے، وہ نظریں چراتے بولی۔ ارزل نے شکر کا سانس لیا۔ آئی ایم سوری ہیزن، میں یوزیلی کم سوتا ہوں، لیکن اگر ایک بار سو جاؤں تو پھر مشکل سے اٹھتا ہوں۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ بائی دا وے، آپ نے پوری رات کہاں سویا؟ ہیزن نے نہایت ہی دکھ سے صوفہ دکھایا۔ ارزل کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی۔ واؤ، اچھی بات ہے، ویسے بھی پینگوئن جتنی ہائٹ ہے آپ کی، وہ صوفے وہ صوفہ آپ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ ہیزن کا منہ کفت سے سرخ ہوا۔ کچھ نہیں، ارزل مسکراتا واش روم کی جانب بڑھا۔ میرا ویٹ کیجیے گا، ساتھ نیچے جائیں گے ورنہ موم کا پتہ نہیں کب کوئی چیز اٹھا کر آپ کے سر پر دے مارے۔ وہ اپنی ہنسی دباتا اندر گھس گیا۔ توبہ توبہ، ہیزن نے جھجھلی لی۔ بیٹے نے صبح صبح جان نکال دی، اب ماں جان کر پیچھے پڑ گئی ہے۔ ہائے اللہ، مجھے معصوم کو بچا لے۔ وہ بدبداتی چینج کرنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ شوٹنگ سیٹ کا ماحول ہمیشہ کی طرح روشنیوں اور کیمروں اور لوگوں کے شور سے بھرا تھا۔ ہر طرف بھگدڑ مچی تھی، کوئی میک اپ ٹچ اپ کر رہا تھا، کوئی ڈائلاگز بول کر ریوائز کر رہا تھا، تو کوئی لائٹ سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ آریش بلیک جینز اور وائٹ کرونک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، جس کے اوپر اس نے چارکول گرے لیدر جیکٹ پہنی تھی۔ آنکھوں پر بلیک شیڈز، جبکہ ہاتھوں میں ایکسپینسو واچ اس کی پرسنالٹی کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ہلکی سی میسی ہیئر سٹائل اور ٹرمڈ بیئرڈ کے ساتھ وہ مانیٹر کے پاس کھڑا ڈائریکٹر سے سینز ڈسکس کر رہا تھا۔ نینا کچھ دور چیئر پر بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈائریکٹر سے بات ختم کر کے آریش سیدھا اس کے پاس آ کر دوسری چیئر پر بیٹھا۔ میڈم کی ناراضگی ختم ہوئی یا ابھی ایٹیٹیوڈ باقی ہے؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، مگر نینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آریش نے مزید 2 سے 3 بار اسے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموش رہی۔ آریش کو فوراً سے خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ نینا غصہ ہوتی تھی تو چیختی چلاتی تھی، لیکن اس کی یہ خاموشی زیادہ ڈینجرس تھی۔ نینا، اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی لمحے وہ پھٹ کر روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ آریش ایک دم سے گھبرایا۔ اس نے فوراً سے ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ اگر کسی نے اس وقت ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی تو ایک اور کنٹروورسی کھڑی ہو جانی تھی۔ نینا یار، سنبھالو خود کو، وہ دھیمے لہجے میں بولتا اسے ہلکا سا خود سے دور کرنے لگا، مگر وہ مزید اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ آریش، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ سسکتی بولی۔ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ آریش نے گہری سانس لی اور اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ نینا، تم بھی نا، اتنی سی بات پر کوئی روتا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں کتنا برا فیل کیا؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئی۔ میں تمہارے گھر تم سے اپنا دکھ شیئر کرنے گئی اور تم میرے سامنے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر مجھے اگنور کر رہے تھے، جس پر آریش کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اوہو، تو میڈم جیلس ہو رہی ہیں؟ نہیں، مگر ایسی گھٹیا لڑکیاں معصومیت کا ڈھونگ رچا کر کچھ بھی کر سکتی ہیں، نینا نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ آریش نے ہلکا سا سر ہلایا۔ نینا وہ ایسی نہیں ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ پہلے سے سٹیبل نہیں ہے، شاید کسی ڈپریشن سے گزری ہے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ نارمل رہنا پڑتا ہے۔ پھر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن صرف کچھ مہینوں کی بات ہے، میں ڈیڈ کو سب سمجھا دوں گا، تو پلیز اوور تھنک مت کرو۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اس کی بات سن کر نینا کا دل کچھ پرسکون ہوا۔ اب چلو، آریش اٹھتے بولا، لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ کچھ دیر کے بعد پوری کریو ایک بڑے سے ٹیبل پر لنچ کے لیے بیٹھی تھی۔ آریش کا توجہ سامنے رکھے کھانے پر تھا، جبکہ نینا کی نگاہیں اچانک انٹرنس کی طرف اٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، سفیر صاحب کی چہکتی آواز گونجی۔ آریش نے بے اختیار سر اٹھایا اور ان کے ساتھ کھڑی بہارے کو دیکھ کر اس کی نظر وہیں جم گئی۔ آج وہ سمپل کریم کلر کا سوٹ میں تھی، جبکہ اس کے کھلے بال اور ہلکا سا میک اپ اس کی معصومیت کو نمایاں کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سفیر صاحب کے ساتھ کھڑی تھی۔ ٹیبل پر موجود کئی لوگوں نے اسے متاثر نگاہوں سے دیکھا۔ آریش، یہ تمہاری وائف ہے نا؟ ڈائریکٹر صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ آریش نے بمشکل ہاں میں سر ہلایا۔ جی۔ ارے بھائی، صرف وائف ہی نہیں، سفیر صاحب بولے، یہ تو ہماری فلم کی مین سنگر بھی ہیں۔ سب لوگ فوراً سے اسے وارملی گریٹ کرنے لگے۔ واو آریش، یور وائف از سو گارجس،
کریو کے ایک ممبر نے متاثر ہو کر کہا۔ باقی سب نے بھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کی مگر بہارے خاموش رہی۔ چلو بھائی کھانا شروع کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سفیر صاحب چیئر کھینچ کر بیٹھ گئے۔ بہارے کچھ الجھن میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں بیٹھے۔ سفیر صاحب کے بغل والی چیئر خالی تھی مگر اس کے دوسری طرف ایک آدمی بیٹھا تھا جو بار بار اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی نوریز جو فلم کا سیکنڈ لیڈ ہیرو تھا فوراً بولا، آپ یہاں بیٹھ سکتی ہیں میم۔ بہارے نے دھیمے سے لہجے میں کہا، A beautiful name for a beautiful person۔ نوریز مسکرا کر بولا تھا جس پر آریش کا چہرہ ہلکا سا سخت ہوا۔ بہارے یہاں آ جاؤ، عادل تم وہاں پر شفٹ ہو جاؤ۔ آریش نے فوراً اپنے پاس بیٹھے لڑکے سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، بہارے نے سیدھا جواب دیا، میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، اور وہ سفیر صاحب اور نوریز کے بیچ والی خالی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ آریش نے بے اختیار مٹھیاں بھیجی۔ نینا نے فوراً سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو نوٹس کیا۔ اسے آریش کا یوں ریئیکٹ کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے اس نے ٹیبل کے نیچے سے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا، جس پر آریش ہوش میں آیا اور زبردستی اپنی نظر کھانے کی جانب کر لی، مگر پھر بھی اس کی نگاہیں بار بار اپنے سامنے بیٹھی اس بنی کی جانب اٹھ رہی تھی جو ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ نینا نے اپنے اسسٹنٹ کے کان میں کچھ کہا، وہ فوراً سے بھاگتا گیا اور کچھ دیر کے بعد ایک بڑا سا فوڈ باکس لے کر واپس آیا۔ یہ اسپیشل سی فوڈ پلیٹر ہے، ہماری شیف کا بیسٹ ڈش۔ نینا مسکرا کر بولی، سب کو سرو کر دو۔ اسسٹنٹ سب کی پلیٹوں میں سرو کرنے لگا جبکہ نینا خود آریش کی پلیٹ میں سی فوڈ رکھنے ہی والی تھی کہ انہیں سی فوڈ سے الرجی ہے۔ بہارے کی نرم مگر صاف آواز گونجی۔ ایک پل کے لیے پوری ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ نینا کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور آریش چونک کر سیدھا بہارے کو دیکھنے لگا۔ سفیر صاحب کی شرارتی آواز گونجی، اوئے ہوئے ابھی سے شوہر کی اتنی فکر۔ ٹیبل پر موجود کئی لوگ ہوٹنگ کرنے لگے۔ بہارے خود بھی ایک لمحے کو سٹ پٹا گئی، شاید وہ بنا سوچے سمجھے وہ بات کہہ گئی تھی جو اس کے دل نے چپکے سے یاد رکھی تھی۔ اس نے فوراً سے نگاہیں چکائی مگر آریش اب بھی اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے تو کبھی بہارے کو یہ بات نہیں بتائی تھی اور گھر میں بھی اسے کسی سے زیادہ بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو گھر میں اس کی الرجی کا ذکر تک نہیں ہوتا تھا، پھر اسے کیسے پتا تھا؟ اس نے تو کبھی انٹرویوز میں بھی اپنی الرجی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نو آئی مینز، نینا نے فوراً سے بات سنبھالنے کی کوشش کی، گھر میں اتنی پرابلم چل رہی ہے نا تو میں بھول گئی تھی کہ تمہیں سی فوڈ سے الرجی ہے، سوری۔ مگر آریش نے اس کی بات نہیں سنی، وہ اب بھی گہری سوچوں میں گم صرف بہارے کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں پر ایپیسوڈ 31 ختم ہوتی ہے اور جاتے جاتے میں اپنی ایک پیاری سبسکرائبر فریدہ، سب سے پہلے آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کی سالگرہ پر مبارکباد نہیں دے سکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت آپ کے چچا کا انتقال ہوا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے غم کے لمحات میں سالگرہ کی مبارکباد نہ دوں۔ اللہ پاک آپ کے چچا کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اور آپ کے پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج تقریباً 1 مہینہ گزرنے کے بعد میں دل سے آپ کو بہت دیر سے سالگرہ کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ میری بہت اچھی اور خاص سبسکرائبر ہیں جو میری ہر ویڈیو پر اپنی محبت بھری رائے اور خوبصورت کمنٹ سے میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشیوں، صحت، کامیابی اور سکون سے بھر دے۔ فریدہ، آپ کو دل کی گہرائیوں سے سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، اور آپ کمنٹ کرتی رہیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔